إلا أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العلي العظيم. صلوات ہمارے عقائد کے عنوان سے سلسلہ مجالس جاری ہے. یہ عشرہ محرم الحرام، یہ 10 راتیں، یہ 10 دن پوری دنیا میں جناب سید الشہداء کے صدقے میں ایک ایسی مجالس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے کہ تمام کے تمام مومنین کھینچے چلے آتے ہیں اپنے اپنے ایمان کی تسکین کے لیے اور اپنے ایمان کی تقویت کے لیے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو شبہات معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یا بچوں کے ذہنوں میں ایجاد کیے جاتے ہیں، کسی بھی حوالے سے ان تمام شبہات کے جوابات دیے جائیں. ان جوابات کی خاطر یہ مجالس برپا کی جاتی ہیں اور میرا بھی اس عشرے میں یہی اسلوب رہا کہ جو ہمارے عقائد ہیں ان کو کھل کے پیش کیا جائے تاکہ اپنے بچوں کی تربیت کی جا سکے، اپنے نوجوانوں کی. بزرگ تو سیکھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، لیکن جو ہمارے عقائد، میں نے کوشش کی گزشتہ 3 مجالس میں کہ توحید سے متعلق، نبوت سے متعلق، معراج سے متعلق، عصمت سے متعلق اپنے عقائد کو پیش کریں. اور میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا کہ بہت سے ایسے عقائد ہیں جو اصول دین میں نہیں ہیں لیکن ہمارے عقائد ہیں، ان کو بھی پیش کروں گا. 1-2 دن میں انشاءاللہ اس پہ بحث ہوگی. آج یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سرور کائنات کی جانشینی، جانشین رسول خدا، وصی مصطفیٰ، اور جو بھی ختمی مرتبت کی جگہ پہ آنے والا ہے اسے کیسا ہونا چاہیے، اور جانشینی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر سننا چاہیں گے تو جانشینی کے عنوان سے جو مطالب پیش کروں گا اسے سن لیجیے گا. اس میں پہلی شرط ہے کہ خود پیغمبر کیونکہ معصوم ہے، اور ہم نے کل ثابت کیا جو عصمت کی نفی کرتے ہیں کہ جب حبیب خدا معصوم ہیں تو جو ان کا جانشین ہو، جو ان کا وصی ہو، مختلف الفاظ ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اسے بھی معصوم ہونا چاہیے. اب عصمت کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے پتہ چلے کوئی معصوم ہے یا نہیں؟ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جو نمائندہ پروردگار ہوگا وہ معصوم ہوگا، جسے اللہ بنائے گا وہ معصوم ہوگا، جسے بندے بنائیں گے، جسے جو بنائے گا وہ کچھ نہ کچھ ان کی نمائندگی کا اس میں مظہر ہوگا. مظہر کا لفظ کو سمجھتے ہیں، سمجھ رہا کہ اس میں ظہور کرے گی، علامات بتائیں گے کہ یہ کس کا اپوائنٹڈ ہے، کس کا نصب شدہ ہے، کس نے اسے بنایا ہے. جسے اللہ بنائے گا کچھ پتہ چلے گا کہ اس کا بنایا ہوا ہے، جسے لوگ بنائیں گے اس میں نظر آئے گا کہ یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے. اب کوئی بھی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا بنا ہوا ولی ہوں، پتہ کیسے چلے کہ یہ اللہ کا بنا ہوا ولی ہے یا نہیں ہے؟ اسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں قرآن کے روح سے. آپ سننا چاہیں گے؟ میں جانتا ہوں 11 بج چکے ہیں اور بہت تاخیر سے آپ لوگ آتے ہیں، پورا دن آپ لوگوں کو مصروفیات رہتی ہوں گی، لیکن پورے اسی انہمام و شوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سنیے گا، اسی محبت سے سنتے رہیے گا تاکہ میں بھی پوری طاقت لگا کے پیش کرتا ہوں. 2 مجالس پڑھ کے آ رہا ہوتا ہوں، پھر بھی میں پرواہ نہیں کرتا، پورا خون جگر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. تو آپ حضرات اسی محبت سے سنتے رہیے گا. سنیں گے حضرات میری؟ کیسے پتہ چلے؟ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ ہی نے بنایا. جو حکومت میں آ گیا، جو بھی پاور میں آ جاتا ہے، مجھے سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے بنایا. اگر اللہ نہ چاہتا تو میں حکومت میں نہ آتا. اکثر لوگوں کا یہی دعویٰ ہوتا ہے اللہ نہ چاہتا تو میں نہ آتا. اب آ گیا تو اللہ چاہتا تھا. اگر اسی اصول کو مان لیا جائے کہ جو بھی حکومت میں آ جائے اسے اللہ ہی نے بنایا،
تو پھر اللہ نے فرعون کو ہٹوانے کے لیے جناب موسیٰ کو کیوں بھیجا؟ نمرود کو ہٹانے کے لیے جناب ابراہیم کو کیوں بھیجا؟ یہ اللہ حکومتیں الٹنے کے لیے انبیاء کو کیوں بھیجتا رہا؟ اور آخری زمانے میں ساری دنیا کی حکومتوں کے تختے الٹنے کے لیے. آپ پہلے کہہ سکتے ہیں وہ کافر تھے، مشرک تھے، اب تو مسلمان ہی ہیں نا، کلمہ گو ہیں، سب کے سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، سب کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور کچھ تو حج ہی کے خادم بنے ہوئے ہیں. تو بہت سے ٹائٹل سب کو ملتے ہیں، خادم الحرمین ہیں، شریفین، سب کچھ. تو اب یہ کیسے پتا چلے کہ کوئی آدمی اللہ کا بھیجا ہوا ہے یا خود سے سیلف اپوائنٹڈ ہے؟ میں الفاظ استعمال کر رہا تھا کہ میرے جو نوجوان ہیں، میرے بچے ہیں، وہ بھی پہنچتے جائیں کہ سیلف اپوائنٹڈ ہے، کوئی آدمی نے اپنے آپ کو بنا دیا، اپنے آپ کو پیش کیا. کیسے پتا چلے؟ یہ خود سے اپنے آپ کو پیش کر کے خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں. اور کسی کو کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا؟ تو کوئی بھی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے. آئیے ذرا قرآن کے کچھ اصول ہیں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر سننا چاہیں گے تو شاہ نجف کی خوشنودی کے لیے بابا کا بدن سنبھال پڑھیں. قرآن کریم نے کچھ اصول دیے ہیں. ان الشیطان یخوف اولیاءہ، جنہیں شیطان بناتا ہے، شیطان انہیں خوف دلاتا رہتا ہے، ڈراتا رہتا ہے. نہیں پہنچا سکا. اللہ بھی بناتا ہے، شیطان بھی بناتا ہے. شیطان آتا نہیں ہے کہ بھی میں بنانے لگا ہوں، دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا. یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اسی کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے میں کچھ ہوں. بہت سے افراد کے ذہن میں آنے لگتا ہے کہ میں کچھ ہوں. اب جس کے ذہن میں آ گیا وہ کہتا ہے جب میں عہدہ حاصل کر لوں، جب عہدہ حاصل کر لوں گا تو جو عہدے پہ آ گیا وہ سمجھتا ہے میں مستحق ہوں، استحقاق رکھتا تھا. لیکن اللہ نے قرآن میں اسلوب بتا دیا کہ ان الشیطان یخوف اولیاءہ، جنہیں شیطان بناتا ہے، شیطان ان کے دلوں میں خوف ڈال دیتا. تو سب سے بڑی نشانی وہ جو شیطان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی یہ ہے کہ وہ ڈرتے بہت ہیں. جنہیں شیطان بناتا ہے نا، تو ان الشیطان یخوف اولیاءہ، اللہ قرآن کریم میں اصول بتا رہا کہ جنہیں شیطان بناتا ہے، شیطان دلوں میں خوف ڈال دیتا ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں. اس سے ڈر گئے، اس سے ڈر گئے، سانپ سے ڈر گئے، بچھو سے ڈر گئے. احساس کرتے رہیے گا. میں پوری کوشش کروں گا کوئی توجہ کی بات نہ کروں اور بالکل توجہ ہی پیش کروں گا. میں پتہ ہی توجہ ہوں، آپ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں مجھے سننی پڑتی ہے باتیں آپ حضرات کی وجہ سے. تو ساتھ ساتھ رہیے گا کہ جانے کے نام. تو میں سارا کا سارا کو پیش کروں، قرآن کے اسلوب سے چلوں گا، کچھ اپنے پاس سے پیش نہیں کروں گا. اللہ قرآن میں فرما رہا ان الشیطان یخوف اولیاءہ، جنہیں شیطان بناتا ہے، شیطان ان کے دلوں میں خوف ڈال دیتا ہے. اور اللہ جب یہودیوں سے بھی مکالمہ کرتا ہے نا تو فوراً اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے میرے حبیب ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ نے بنایا ہے، تمہیں ولایت اللہ نے دی ہے، عہدے اللہ نے دیے، اختیار اللہ نے دیا، تو ذرا موت کی تمنا کرو. اور یہ کبھی بھی ولا یتمنون ابدا، اللہ کہتے ہیں قرآن کے اندر کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ جانتے ہیں انہوں نے آگے کیا بھیج رکھا ہے. تو جسے اللہ بناتا ہے اسے خوف نہیں ہوتا. جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ خود ہی اعلان کر رہا ہے آگاہ ہو جاؤ. الف عین والا اللہ نہیں، الف لام الف. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کہہ رہا ہے آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے، نہ کبھی ملال آتا ہے، نہ حزن آتا ہے، نہ خوف آتا ہے. نہیں آپ حضرات کے حلوہ کے بننے کی توجہ ہو، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا، جو نہیں پہنچا اس کی قسمت. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جنہیں اللہ اپنا ولی بناتا، نہ ان پہ خوف ہوتا ہے، نہ حزن و ملال ہوتا ہے. اب اگر پیغمبر کبھی غار میں کسی سے کہہ دے لا تحزن، اگر پیغمبر اسلام کسی سے کہیں گے حزن نہ کرو، ملال نہ کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ معنا، اس
اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ڈر رہے تھے تو اللہ نے نشانی بڑی واضح، اگر سنیں گے میں چلوں گا سارا مجمع اسی طرح چلتا رہے گا. میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں، خدا گواہ ہے کہ میرے گلے کی حالت کیا ہے اور میرا سینہ کس حالت کے اندر ہے. 2 مجالس پڑھ کے آ رہا ہوں تفصیلی، اور وہاں پہ بھی پورا خون ذکر دے کے آیا ہوں، اور میں کئی چہرے دیکھ رہا ہوں جو حضرت کا ساتھ ہوتے ہیں. مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا یہ مجھ سے پہلے پہنچتے کیسے ہیں. جناب سید آپ سب کا آنا قبول فرمائے اپنی بات. اب سارے بندے کی توجہ ہے، اللہ نے اصول بتا دیا کہ اللہ کا جو ولی ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا، اور جو شیطان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بے انتہا خوف زدہ رہتے ہیں، ہر بات پہ ڈرتے رہتے ہیں. صرف میدان جنگ میں نہیں، صرف میدان جنگ میں نہیں، انہیں ہر بات کا خوف ہوتا ہے. یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، وہاں چلے گئے تو کسی نے پہچان دیا تو کیا ہوگا، پتہ نہیں کس سے پہچاننے کو کیسے ڈر رہے ہیں. پتہ نہیں کہ یہ خوف، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں ہے تو کوئی بھی. اللہ کے گرامی یہ خوف نشانی ہے کہ یہ شیطان کا بنا ہوا، اللہ کا بنا ہوا ولی اس میں خوف نہیں ہوگا. آئیے ذرا میں ایک آپ کے سامنے مثال پیش کر دیتا ہوں. میدان صفین ہے، سامنے 80,000 کا لشکر ہے، اور ہر زبان پہ بس ایک ہی نام ہے. ہر آدمی ایک ہی سوال کر رہا ہے، حیدر کون ہے؟ میں جنگ سنانے والا ہوں. شجاعت کو پیش کروں تو ہر آدمی محسوس کرے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میدان سجا ہوا ہے، 80,000 کا شامیوں کا لشکر ہے، 80,000 کا شامیوں کا لشکر ہے. بڑے بڑے سورما اس میں موجود ہیں، اپنے طور پہ بڑے بڑے جنگجو بھی ہیں، شمشیر زن بھی ہیں، نیزہ باز بھی ہیں، بہت سے افراد تیر انداز بھی ہیں. ہر زبان پہ ایک ہی سوال ہے، حیدر کون سا؟ یہ جو سامنے 20,000 کی فوج ہے میں حیدر کون ہے؟ ہر آدمی بس شام سے آنے والا حیدر حیدر کر رہا تھا. تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا اور پھر واپس آؤں گا. تھوڑا سا شام میں پہنچانے سے پہلے آپ کو ذرا کوفے کی تیاری بتا دوں. تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا لشکر کا اعلان کر دو، سپہ سالار ہوں گے مالک اشتر. جناب مالک اشتر جوان آدمی نہیں تھے، 60 سال سے اوپر تھے، 70 سے بھی شاید زیادہ ہو، لیکن 60 سے زیادہ تھے مطمئن ہو. 60-70 برس کے آدمی ہیں، جوان نہیں تھے. اور جمل میں اشتر اس لیے کہتے ہیں مالک ابن حارث نخعی الاشتر، یمن کے تھے. جنگ جمل میں ایک تیر لگا، آنکھ ان کی بھم کٹ گئی. ایک پٹی باندھے رکھتے تھے اس کو ہولڈ کرنے کے لیے. اب پٹی بھی باندھ رکھی ہے، کمر پہ پٹکا باندھ رکھا. یہ پٹکا کیوں باندھا؟ کا کمر سیدھی کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کمر سیدھی نہیں تھی، نہیں پہنچا پایا. کمر سیدھی نہیں ہے، لیکن مولا نے پھر بھی سپہ سالار بنا دیا. یہ مولا جانتے ہیں جو مولا کا حسن انتخاب ہو وہ شیر کی نگاہیں رکھتا. ایک مرتبہ جناب مالک اشتر نے سر پہ ماما رکھا، فوج باندھا، اپنے کمر پہ پٹکا باندھا، سوار ہوئے، ہاتھ میں علم لیا، چلنے لگے. کبھی کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مولا کے استقبال کے لیے. اتنے میں جناب امیر علیہ السلام بیت الشرف سے تشریف لائے. جناب امیر علیہ السلام آئے. جو راوی کہتا میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، سفید رنگ کا گھوڑا ہے، چہرہ پر نور ہے، داڑھی سفید ہے، چہرے کا نور عجیب و غریب ہے. کسی آدمی نے آگے بڑھ کے کہا یا علی خطاب کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شام والے سمجھنے لگے علی بوڑھے ہو گئے. مولا نے ایک مرتبہ جلال سے دیکھا کہ سن، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوگا.
مرتبہ جس نے بھی کہا کہ مولا خضاب کر لیجئے تو کہانی سیاہ ہو جائے گی. کوئی یہ نہ سوچے کہ علی بن ابی طالب بوڑھے ہو گئے ہیں. تو مولا نے ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد جواب دیا کہ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے. اور پھر ایک مرتبہ مولا نے دیکھنے کے بعد کہا ذرا مجھے میدان میں اتر لینے دو, پھر بتاؤں گا. میری نہ ہڈیاں بوڑھی ہوئی ہیں نہ میری تلوار کند ہوئی ہے. وہ جو بدر و احد میں طاقت تھی علی آج بھی وہی علی ہے. ساتھ رہے گی. میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں. یقین میں نے جتنی طاقت نہیں ہے وہ طاقت لگا رہا ہوں اور آپ حضرات کی صرف عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ سننا چاہیں گے نا سب. ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا کہ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا. تو اب راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جناب امیر آئے اپنے سفید رنگ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے, نظام فرس میں ہاتھ ڈالا. گھوڑے کا معلوم تھا سوار کون ہے. انداز سے پیش کروں گا. گھوڑے کا معلوم ہے سوار کون ہے. بڑے خرامہ خرامہ فخر کے ساتھ سر اٹھا کے چل رہا. جانور جانتے تھے نہیں پہنچا سکا. جانور جانتے تھے سوار کون ہے. تو اگر کوئی نہ پہچانے مولا کو تو پھر سمجھ لو جانوروں سے بدتر ہے. جناب امیر ایک مرتبہ اپنے جو جناب سوار ہوئے نظام فرس میں ہاتھ ڈالا. تو ایک مرتبہ راوی کہتا میں نے دیکھا جناب امیر نے گھوڑے کو ہیٹ لگائے چلنے لگے. کہ پیچھے دو طرف دو اور شہزادے تھے. فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا خوبصورت سے زیادہ کون. کہ دونوں کے نام تھے حسن حسین جن کے نام ہی حسن سے ہوں. دونوں اپنے اپنے جگہ پہ دونوں گھوڑوں پہ سوار ہیں. کہا یہ افراد سوار ہیں. کہا دو اور جوان تھے, ایک نوجوان تھا اور ایک جوان تھا. کہا ایک سامنے چل رہا تھا ایک پیچھے. دونوں کے ہاتھوں میں پرچم تھے. جو سامنے چل رہا تھا سوار نہیں ہے چل رہا تھا. پوچھا یہ کون ہے. کہا نام محمد حنفیہ. اور یہ جو عین گھوڑے کے پیچھے چل رہا ہے پرچم لہراتا ہوا بڑی بڑی آنکھوں والا کا اس کا نام ہے عباس. ایک مرتبہ علی اپنے بیٹوں کے ساتھ چلے. ہیبت حیدر کرار سنے گا ہیبت حیدر کرار. مولا چلے کا صفین جانا ہے. پہنچے 80,000 کا لشکر شام والا لے کے آیا. وہ خود میدان میں کہیں نظر نہیں آ رہا. تو میں کچھ نہیں کروں گا. وہ خود میدان میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. 80,000 کا لشکر تھا. تو جانے کے نام ایک مرتبہ سارے کے سارے ایک ہی سوال کر رہے تھے حیدر کون ہے حیدر کون ہے. تو اب سب کے سب پریشان ہے حیدر کو کہ حیدر ہی سے سب کو کیوں خوف ہے. تو یہ پتا چلا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ ان کے دل میں خوف نہیں ہوتا, ان کا خوف ہر کافر و منافق کے دل میں ہوتا. سارا من میں چلتا رہے کسی طرح سے میرے ساتھ. تو ایک مرتبہ ہر آدمی سوال کر رہا تھا حیدر کون ہے حیدر کون ہے. کہ ابھی آنے والے ہیں. ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام آئے نظارہ کرنے کے لیے. کہا مولا آج آپ گھوڑے پہ سوار ہیں, ہر جنگ میں آپ زمین پہ لڑے نہیں پہنچا پائے. ہر جنگ میں آپ زمین پہ لڑے. یہاں تک کہ حضرت محمد حنفیہ نے سوال کیا کہ بابا میدان جنگ میں آپ کو کہاں پاؤں گا. کہ بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے. بیٹا مجھے جہاں چھوڑ کے جاؤ گے نا مجھے وہیں پاؤ گے. نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں. میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں زمین میں جیسے کھڑ جاتا ہوں. جس کی موت آتی ہے وہ خود ہی میرے سامنے آ جاتا ہے. سے کہوں مولا نے فرمایا جس کی موت آتی ہے وہ میرے سامنے آتا ہے. میں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں.
تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ساری جنگیں معلوم ہونے چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اپنے ائمہ علیہ السلام سے متعلق. تو اب سب کے ساتھ کہا کہ مولا ہر جنگ میں آپ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے زمین پہ لڑے ہیں. یہاں تک کہ خندق میں آپ نے کہا تھا زمین پہ آ جا, اور زمین پہ لڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تو نہیں یا میں نہیں. مولا اپنی جگہ کھڑے رہتے تھے. اور اگر آپ جائیں نا ترکی استنبول کے اندر, کیونکہ مدینے والوں نے سارے کے سارے جو آثار تھے وہ کہا کہ جو لے کے جانا چاہتا ہے لے جائے. آثار دنیا بچا رہی ہے اور یہ برباد کر رہے ہیں. میں بہت سوچتا تھا کہ سارے آثار کیوں دوسروں کو دیے چلے جا رہے ہیں آل سعود. پھر میں نے سوچا, میں نے کہا ان کے اجداد کا تو کوئی اثر ہے ہی نہیں. انسان اپنے اجداد کے اثر بچاتا ہے. تو ایک مرتبہ وہاں پہ استنبول جب جائیں گے نا تو وہاں تلواریں لگی ہوئی ہیں, بہت سی تلواریں لگی ہوئی ہیں, بہت سے لوگوں کی بہت سی تلواریں. اگر آپ تلواریں دیکھیں گے تو اس منبر کے برابر اتنی اونچی, بہت اونچی اونچی تلواریں, بہت لمبی لمبی تلواریں. اور جناب امیر علیہ السلام کی تلوار بہت وسیع تلوار ہے, ایک میرے بازو سے تھوڑی سی لمبی تلوار ہوگی, اور باقی ساری تلواریں بالکل نہیں. مجھے لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا استعمال نہ شدہ. جناب امیر علیہ السلام کی تلوار دیکھیں گے, تلوار بھی بہت زیادہ لمبی نہیں ہے, اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جگہ جگہ نشان پڑے ہوئے ہیں. اور یہ پریشانی کی بات ہے, اتنی لمبی تلواریں تو مولا بھی لمبی تلوار رکھ لیتے. اجزاء گرامی, لمبی تلوار لڑنے کے لیے نا پیچھے ہٹنا پڑتا, اور چھوٹی تلوار سے وار کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑتا. پہنچ رہے ہو اور کچھ نہ کہلائیے گا. اور جناب امیر علیہ السلام آئے, صفین کے میدان میں پہنچے. اب سب کے سب ایک ہی سوال کر رہے ہیں, حیدر کون ہے؟ ہر جنگ میں مولا زمین پہ, یقین مانیے میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. ایک نقشہ پیش کروں گا, کچھ دیر کے لیے میں یہاں نہیں رہوں گا, میری نگاہوں کے اندر کچھ اور منظر ہے. اے کاش میں وہ پورا منظر آپ کو دکھا سکوں جو میری نگاہوں میں چل رہا. خدا کی قسم ممبر پہ ہوں, کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, میں نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں, کچھ نظر آ رہا, آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر آپ پہنچ جائیں تو پھر یہاں نہیں رہیں گے, میرا آپ سے وعدہ, آپ بھی میرے ساتھ نجف میں ہوں گے. سارا لشکر ایک ہی سوال کر رہا, 80,000 افراد. حیدر کون ہے؟ کبھی آنے والے, حیدر کون ہے؟ حیدر کون ہے؟ اتنے میں ایک سوار, داڑھی سفید ہے, امامہ سیاہ ہے, ابا زیب تن ہے. کسی نے کہا یعنی زرہ پہن لیجئے, کہ مجھے زرہ کی ضرورت نہیں, میں کرتے ہی میں لڑوں گا. تو ایک مرتبہ کسی نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ آپ کے بابا نے زرہ نہیں پہنی. تو یہاں تاریخی جملہ ہے جو میں نے یہ سارا واقعہ اس ایک جملے کے لیے سنایا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا بابا سب پوچھ رہے ہیں آپ کے بابا نے زرہ نہیں پہنی, یہ جو آج آپ کے ساتھ لڑنے آئے ہیں پہلی جنگوں میں نہیں تھے. تو مولا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ یا حسن, اے میرے لخت جگر, اے حسن مجتبیٰ, آپ کے بابا کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے, کہ موت اس پہ آ پڑے. میرے لال زرہ وہ پہنتا ہے جو بچنا چاہتا ہو. میں اپنے انداز سے کہوں, علی وہ ہے جس سے موت فرار کرتی ہے. جناب امیر المؤمنین ایک مرتبہ میدان میں آئے, اور میں اپنے انداز سے پورا پیش کر رہا ہوں, پڑھ کے چند جملے میں اس طرح سے پیش کروں گا کہ جناب امیر نے ولایت کی قبا اوڑھی ہوگی, عصمت کی ابا اوڑھی ہوگی, امامت کا سر پہ امامہ رکھا ہوگا, تولہ کی تسبیح ہوگی, تبرک کا تلوار لے کے چلے ہوں گے. جیسے مولا میدان میں آئے زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی, زلجنہ انتظار میں ہوگا میرا سوار آ جائے, سارا لشکر انتظار میں ہوگا حیدر کرار آ جائے. اب سب کے سب دیکھ کے سوال کریں حیدر کون ہے, کبھی آنے والے. ایک مرتبہ میرے مولا اپنے زلجنہ پہ سوار ہوئے, کہا بیٹو میرے شیرو آج دیکھنا بابا کیسے لڑتے ہیں. آج جناب عباس, جناب محمد حنفیہ, امام حسن حسین سب کے سب کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب امیر کیسے لڑیں گے. کہ سب کے سب تیار ہو جاؤ, سارا لشکر 20,000 کا ایک طرف کھڑا. جناب امیر نے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا, سب نے ایک مرتبہ اشارہ کیا, کہ وہ جو سامنے دو منہ کی تلوار چمک رہی ہے, جس کے ہاتھوں میں وہ
وہ تلوار ہے، وہی حیدر کرار ہے۔ مجھے پورا یقین ہے نعرہ ضرور آئے گا، میں پورا خونہ ذکر دے رہا ہوں، سارا مجمع میرے ساتھ ہو، میں پورا خونہ ذکر دے کے پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ سب نے دیکھنا شروع کیا کہ وہ جو ذوالفقار توبوانی تلوار کا، ہاں وہی حیدر کرار۔ جناب امیر نے تلوار کو کھینچا، ایک مرتبہ اپنی فوج سے کہا سب رکے رہو، اکیلا جاؤں گا۔ کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آ گیا ہو علی بوڑھا ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے تلوار کھینچی، اپنے زلجنہ سے کہا مجھے لشکر کے آخر تک پہنچا کے واپس لا۔ اب لگ یہ رہا تھا زلجنہ دوڑ نہیں رہا، اڑ رہا ہے۔ ابھی نعرہ نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ مولا نے تلوار کھینچی، جہاں سے گزرتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، ہر جگہ زمین پہ سر نظر آتے تھے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا علی یہ تلوار تو رکی ہوئی ہے، سر کیسے اتر رہے ہیں؟ کہ آج ذوالفقار کو روک رہا ہو۔ مولا تلوار رکی ہوئی ہے لیکن سر زمین پہ گرتے چلے جا رہے، جہاں سے آپ گزرتے ہیں، جہاں سے آپ کی سواری گزرتی ہے، زمین پہ سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ تو مولا نے کہا آج میں ذوالفقار کو روک رہا ہوں، ذوالفقار جلال میں علی کے ہاتھوں میں ہوں۔ اب جہاں سے گزرتے سر ہی سر اتار دیتے۔ ایک مرتبہ سارے کے سارے مجمع میں حیدر حیدر ہونے لگا، سب کے سب علمان الحفیظ کہنے لگے۔ اب قرآن کی آیت میرے نظروں میں آئی، سورہ توبہ کی آیت ہے، وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ اپنے دشمنوں پہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب نازل کرے گا۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھا رہا منافقین و کفار کو کہ کوئی حیدر کرار میدان میں ہے۔ یقین مانے جتنی مجھ میں طاقت تھی میرے سینے میں، میں نے اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ اللہ کے ولی میں خوف نہیں ہوگا، اور جو ماننے والے ہوں گے، جو ماننے والے ہوں گے ان میں بھی خوف نہیں ہوگا۔ حیدر کوئی نہیں بن سکتا، لیکن ماننے والوں کی کوئی تو نشانی ہوگی۔ ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت۔ ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت۔ ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہ تمام کی تمام دنیا کسی ایسے حیدر کے انتظار میں ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ مجھے آج میں نے پیش کر دیا ہے کہ خوف نہیں ہوگا۔ میں اگلے مرحلے کو پیش کروں تو چلیں گے لوگ؟ وقت زیادہ پھر ہو جائے گا۔ میں نے کہہ دیا اس میں پیش کر رہا ہوں۔ فیضان کرام، پہلا مرحلہ خوف نہیں ہوگا، اللہ کے ولی میں خوف نہیں ہوگا۔ جو نمائندہ پروردگار ہوتا اس میں خوف نہیں ہوتا، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، لیکن اس کی نماز بتاتی ہے خشیت کیا ہوتی ہے، اس کی عبادت بتاتی ہے یہ عبادت کسی کے لیے بنی ہے۔ عزیزان کرام، مجھے آج مہدویت کو پیش کرنا ہے۔ ہمارا عقیدہ مہدویت سے متعلق کیا ہے کہ جانشین علی سے لے کے مہدی تک علیہ الصلوۃ والسلام، اگر دوسرے مرحلے کو آرام آرام سے پیش کر دو تو سنتے رہیں گے نا۔
اسی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارا عقیدہ مہدویت سے متعلق یہ ہے کہ امام زمانہ آج موجود ہے، اور دنیا میں کوئی بھی آدمی کہیں پہ بھی انہیں پکارے گا، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مکتب کا ہو، اگر امام کو پکارے اور احترام سے پکارے تو امام اسے اس کی ضرور سنے گے، چاہے وہ مانے نہ مانے۔ امام تو جانتے ہیں کہ میری رعیت ہے، کوئی بھی پکارے۔ کئی ایسے افراد میں دکھا سکتا ہوں کہ جو غیر مسلم تھے، صرف اور صرف اس عقیدے کی وجہ سے کہ مہدویت کا عقیدہ ہے اور کوئی امام موجود ہے جو امام کی۔ اب آئیے ذرا میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، دو واقعہ جب پیش کروں گا یا دو مثالیں تاریخ سے پیش کروں گا جس میں مہدویت کا عقیدہ ہمارے واضح ہو جائے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے امام زمانے اس وقت موجود ہے، غیبت میں ہے اور ظہور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ظہور فرمائیں گے۔ اور یہ عقیدہ نیا عقیدہ نہیں ہے، گزشتہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایسا عقیدہ رہا ہے۔ جناب یوسف غیبت میں رہے، جناب یوسف، بہت سے انبیاء علیہ السلام کہ اپنی امتوں سے دور ہو گئے، واپس آئے، یہ خبر دے گئے کہ بعد میں کوئی آئے گا۔ ختمی مرتبت نے کہا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا، اور میرا بھائی عیسیٰ بھی آ کے میرے بیٹے مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ ایسا نہیں، تمام ائمہ علیہ السلام پہنچاتے رہے، لیکن جھوٹے مہدویت کے دعوے ہوتے رہے اور آج بھی ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات ویسے خاموشی جیسے مجھے پتا ہے۔ کیا زیارت بھی ہے، مجھے مسائل تفصیل سے پیش کرنا ہے، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، اسی پہ تمام کر دوں گا، ساتھ چلیے گا، سب کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ مہدویت کا عقیدہ، جھوٹے دعوے آج بھی ہو رہے ہیں، ہوتے رہے، عراق میں ہوئے، ایران میں ہوئے، بحرین میں شاید ملے، لیکن حجاز میں، پاکستان میں اور بہت سے ممالک میں جھوٹے دعوے ہمیشہ ہوتے رہے۔ افراد کہتے رہے میں مہدی ہوں، پتہ کیسے چلے کہ کوئی آدمی مہدی ہے یا نہیں ہے؟ سچا دعویٰ، پہلی بات عصمت، دوسری علم، تیسری خوف نہیں ہوگا۔ ہمارے بہت بزرگ عالم دین انتقال کر گئے ہیں، کہا کہ مجھے پتہ چلا کسی آدمی نے مہدویت کا دعویٰ کیا، نئے پاکستان بنا تھا، تو کہتے کہ میں فوراً اس سے ملنے کے لیے گیا، کہا سنا ہے کہ آپ نے کہا میں امام مہدی ہوں، کہا کوئی میں ہوں، کہا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ واقعہ کہ نہیں، آپ پھر ایک مرتبہ سوچ لیجیے، میں کچھ آپ سے سوال کروں۔ کہا میاں سوال کرو گے سوچ سمجھ کے سوال کرنا، میں امام مہدی ہوں، تم مانو نہ مانو میں ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ انبیاء کو، معصومین کو اور ائمہ علیہ السلام کو آگ نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ آپ کے قریب میں بھٹی ہے، تندور بھی ہے، اگر کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے، میں سید ہوں، میں سید ہوں اور صرف سید ہوں، گنہگار سید ہوں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کہ میں گنہگار سید ہوں، آپ نے دعویٰ کیا آپ امام مہدی ہیں، دونوں بھٹی میں اتر جاتے ہیں، پتہ چل جائے گا سیادت کس کی ہے، کس کی ہے۔ تو انہوں نے پلٹ کے جواب دیا میاں مباہلے کا وقت جا چکا، تم دھوکہ دے کے مجھے مروانے والے ہو۔ جانے کہ ابھی جھوٹے دعوے کا بڑا آسان ہوتا، جھوٹا دعویٰ پہچاننا بڑا آسان ہوتا، سچا دعویٰ تو اس سے زیادہ آسان ہوتا۔ پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ کہتے ہیں ایک حق ہے، ایک بات ہے، آخری زمانے میں صرف ایک حق ہوگا، باطل بہت زیادہ ہوں گے، تو اس زمانے میں حق کو پہچاننا اور زیادہ مشکل ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس زمانے میں اور زیادہ آسان ہوگا حق کو پہچاننا۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا کیونکہ حق سورج سے زیادہ روشن ہوتا۔ جب حق آتا ہے نا، جیسے سورج آتا، سارے ستارے چھپ جاتے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں وہاں، جیسے سورج نکلے گا سب چھپ جائیں گے۔ کہا جیسے ہی حق آتا سارے باطل چھپ جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے، حق اتنا روشن ہوتا ہے جیسا غدیر میں نظر آ رہا تھا۔ حق بڑا روشن ہوتا، کوئی بچہ، کوئی نوجوان یہ نہ کہے امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ہم پہچانیں گے کیسے؟ ارے بھئی آپ اور میں نہیں پہچانیں گے تو اور کون پہچانے گا؟ امام کا وجود زندہ معجزہ ہے، وجود مقدس معجزہ ہے۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ کافر اور مشرک بھی اگر تعصب نہیں رکھتے ہوں گے، دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد خود کہیں گے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے،
اگر کوئی تعصب نہیں رکھتا ہوگا تو کہے گا یہ ہم جیسا نہیں. کافر و مشرک بھی کہے گا یہ ہم جیسا نہیں ہے. اور اگر کوئی مسلمان کہے دے یہ ہم جیسے جانے کی نام. جو میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں امام رضا سے، میں نے 5 سے 10 منٹ کہا تھا، اسے میں مکمل کروں. امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. بس ایک روایت مامون الرشید قاتل امام رضا علیہ السلام. اب مسلمانوں میں یہ روایت عام تھی کہ پیغمبر نے فرمایا میرے 12 وصی ہوں گے اور 12ویں کا نام مہدی ہوگا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھ دیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. جیسے آج جھوٹے دعوے ہو رہے، تو اس نے بیٹے کا نام رکھا مہدی اور لوگوں سے کہنے لگا. پیغمبر نے کہا تھا 12 میرے بعد وصی آئیں گے، 12 خلیفہ آئیں گے، 12 امام، تو میں حاکم ہوں. میرے بیٹے کا نام مہدی ہے، یہی وہ مہدی. دور کس کا ہے؟ 8ویں امام کا. اب امام کا کیا فریضہ ہو گیا؟ مہدویت بچانا. ایسا نہ ہو کہ لوگ جھوٹی مہدی کو مان کے بیٹھ جائیں. حقیقی مہدی کے اقتدار میں رہنا ضروری ہے، واجب ہے، لازم. توجہ ہے. تو اب وہ جو جھوٹا دعویٰ تھا سب کے سب بہت سے لوگ، آپ کو پتا ضعیف العقیدہ ہر جگہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ماننے لگے کہ خلیفہ تو ہے ہی، کسی کا بیٹا ہے، یہی مہدی ہوگا. اب وہ اکثر آواز بھی دیتا جان بوجھ کے، جیسے دربار لگا دیکھنا کہ مہدی کہاں ہو. اب ہر آدمی کے فوراً کان کھڑے ہو جاتے. امام رضا علیہ السلام کو اس نے ولیعہد بنا رکھا تھا، تو جیسے ہی وہ کہتا نا مہدی تو امام فوراً کھڑے ہو جاتے، سر پہ ہاتھ رکھتے، عجل اللہ فرجہ. اب سمجھ میں آئے یہ زیارت میں سر پہ ہاتھ کیوں رکھا جاتا؟ تو امام کہتے اللہ اسے جلد بھیجے. آیا نہیں ہے، یہ جو بھی دعویٰ کر کے بیٹھا یہ نہیں ہے، وہ آئے گا. اللہ اسے جلد بھیجے. ہے یا نہیں؟ تو امام کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ رکھتے، عجل اللہ فرجہ، اللہ اسے جلد بھیجے. یعنی امام اشارہ کرتے کہ یہ نہیں ہے. وہ بار بار کہتا ہے مہدی، لوگوں سے کہتا ہے یہی وہ مہدی ہے. اب لوگ کہنے لگے مولا آپ معصوم ہیں، دادا ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے بیٹے مہدی کا نام سن کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مولا نے کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس مہدی کو ہم مانتے ہیں اس کے دادا بھی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں رک جائیے گا. امام نے فرمایا کہ ہم جس مہدی کو مانتے ہیں اس کے معصوم دادا بھی اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ جس مہدی کو بلا رہا ہے کبھی وہ محلے سے پٹ کے آتا، کبھی ماں سے مار کھاتا، کبھی باپ کان نوچتا، کبھی بھائیوں سے کشتی ہار جاتا. یہ پٹنے پٹانے والے مہدی نہیں ہوتے. جتنی آدمی کی طاقت ہے میرے ساتھ پیش کیا ہے. کیونکہ جب تابوت شروع ہو جاتے ہیں، زیارات برآمد ہونے والی، تو میری کیفیت بدل جاتی ہے. خود بخود ایک انسان کی جو پڑھنے والا ہوتا ہے، جب آپ پہ کیفیت آ رہی ہے تو پڑھنے والے بھی کیفیت آ رہی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کہ ڈر اور خوف اللہ سے قرب کی نشانی نہیں ہے. میدان کربلا میں آنے والا کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں تھا. کوئی بچہ بھی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بچہ فرار کر گیا. یہ حیدر کرار کا خون ہے. عزیزان گرامی، 2 ایسے مظلوم شہزادے ہیں کہ جنہیں جناب مسلم ابن عقیل سے نسبت ہے. طفلان جناب مسلم کے نام سے، ابراہیم و محمد. تین ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنی پوری نسل امام حسین پہ قربان کر دی. پہلے جناب مسلم ابن عقیل، 4 بیٹے ہیں، چاروں امام حسین پہ قربان. 2 کوفے میں شہید ہوئے، 2 کربلا میں. دوسری ہستی جناب زینب کبریٰ، بیوی نے اپنے سارے بیٹے مولا پہ قربان کر دیے.
تیسری ہستی آپ سوچ رہے ہوں گے کون ہے؟ یہ دو تو سب کے ذہنوں میں رہتی ہے. تیسری ہستی ہے جناب رباح. جناب رباح کے پاس دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بیٹا سید الشہداء پہ قربان کر دیا اور بیٹی جناب زینب تھی. آج جناب سیدہ کو قرصہ دیں گے دو ایسے یتیم بچوں کا جو کوفے میں اپنے بابا کے ساتھ گئے تھے. اور جب جناب مسلم کوفے پہنچے تو ہزاروں افراد نے بیعت کر لی. 16 سے 18,000 افراد بیعت کر چکے. جب مغرب کی نماز شروع کی تو ہزاروں افراد پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب نماز تمام کر کے باہر نکلے تو ایک بھی آدمی ساتھ نہیں تھا. جب وہ لوگ نکل رہے تھے نا ہجوم کی شکل میں نماز سے، تو دو بچے اسی ہجوم میں دھکے کھاتے ہوئے باہر چلے گئے. جب بچے باہر گئے نا تو جس دروازے پہ جا رہے تھے دروازہ بند نظر آ رہا تھا. جب حالات خراب ہوتے ہیں نا تو لوگ گھروں کے دروازے بند کر دیتے ہیں. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے سوال کیا، بھیا کوئی بھی ہمارا نہیں ہے پردیش میں، ہم کسی بھی گھر میں نہیں جا سکتے؟ بڑے بھائی نے کہا ہمارے بابا ہمیں کچھ دیر میں تلاش کر لیں گے. رات گزر گئی، صبح کا دن نکلا تو آوازیں آ رہی تھی، مارو مسلم کو، قتل کر دو مسلم کو. تو ایک چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا، بھیا یہ کون سے مسلم سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں؟ تو بڑے بھائی نے ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ کے کہا، بھیا یہ ہمارے بابا کی بات نہیں ہو رہی. جب وہ رونے لگے نا تو چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا آپ کو تو جھوٹ بھی بولنا نہیں آتا. آج کوئی بخل نہ کرے. امیر المومنین کے دو نواسے ہیں. ایک مرتبہ دونوں مختلف گلیوں کوچوں میں جاتے رہے. جناب مسلم کی شہادت ہو چکی، سب کچھ گزر گیا. اب ایک مرتبہ چھپتے ہوئے دو شہزادے ایک کنویں کے چبوترے سے درخت پہ چڑھ گئے کہ ہمارے پاس کہیں پناہ نہیں ہے. رات گزر جائے، صبح ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ گئی. جو ڈول رکھا تھا اس میں پانی تھا. آپ نے دیکھا ہے نا کہ اگر پانی رکا ہوا ہو تو اس میں چاند کا عکس نظر آنے لگتا ہے. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ اس پانی کے اندر دو شہزادوں کے چہرے نظر آ رہے تھے. اس مومنہ نے دیکھا تو چاند نظر آ رہے ہیں. سر اٹھا کے دیکھا درخت پہ دو بچے ہیں. مسکرانے لگی، کہا آپ دونوں شہزادے کون ہیں؟ بڑے بھائی نے کہا ہم کوئی بھی نہیں ہے، نہ جانے کون تماچا مار دے. اس مومنہ نے فوراً کہا آپ دونوں مجھے بتائیے آپ دونوں کون ہیں؟ چھوٹے شہزادے نے کہا ہم دونوں مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں. اس مومنہ نے فوراً کہا میں ابھی پڑھوں گا، بڑے تفصیل سے پڑھوں گا، آرام سے کرتے رہیے گا، لیکن کوشش ضرور کریں گا. ہر آنکھ میں آنسو آ گئے. جناب سید الشہداء پہ رونا یہ بہت بڑی قسمت کی بات ہے. جو یہاں روئے گا وہ وہاں نہیں روئے گا. تو ایک مرتبہ بس بھائی ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا آپ دونوں میرے ساتھ چلیے، میں آپ کے جد آپ کے نانا امیر المومنین کی ماننے والی ہوں. دونوں ساتھ چلے گئے، اپنے گھر لے گئی، فوراً کھانا دیا، پانی دیا. ایک حجرے میں لے کے کہا کہ آپ دونوں یہیں بیٹھے رہیے گا، آواز نہ کیجیے گا، کوئی بات نہ کیجیے گا. یہ نہیں بتایا میرا شوہر ظالم ہے، عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہے، نام حارث تھا اس ملعون کا. تو کہا آپ یہاں پہ رہیے گا. جب رات ہو گئی دونوں شہزادے سو گئے. ایک مرتبہ حارث گھر آیا. اس کی بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کہاں سے سارا دن؟ کہا میں سارا دن مسلم کے دونوں بیٹوں کو تلاش کرتا رہا. عبید اللہ بن زیاد نے 5000 انعام رکھا ہے اس آدمی کے لیے جو ان دونوں کے سر لے کے آئے گا. ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا توبہ کر، خوف کھا اللہ کا، وہ علی کے نواسے ہیں، ایسی باتیں نہ کر کے ان کے سر قلم کرے گا. کہا نہیں مجھے 5000 چاہیے. کہا کہ نہیں توبہ کر. بس بھائی کچھ دیر کے لیے سو گیا. اچانک دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا کہ مولا امیر المومنین آئے.
اور خواب میں آ کے دونوں شہزادوں سے کہتے ہیں میرے پاس آ جاؤ، میرے بچوں میرے پاس آ جاؤ۔ دونوں نے ایک مرتبہ آنکھ کھلی تو ایک دوسرے سے ذکر کیا، دونوں رونے لگے، سمجھ گئے یہ ہماری آخری رات ہے۔ بس جیسے رونا شروع کیا نا، گلے ملنے لگے، تو ایک مرتبہ حارث کی آنکھ کھلی، اس ملعون نے کہا کون ہے گھر میں؟ اس کی بیوی نے کہا کوئی نہیں ہے۔ کہا نہیں کوئی ہے۔ اٹھا، تلاش کرتا ہوا ہاتھ میں چراغ لیے اس حجرے میں آیا جہاں دونوں شہزادے تھے۔ دروازہ کھولا، اگر دیکھ سکے تو بہتر دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ دونوں سے سوال کیا کون ہو تم دونوں؟ تو ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے کہا ہم مسلم کے بیٹے ابراہیم و محمد ہیں۔ اس ملعون نے کہا کہ میں سارا دن آپ کو تلاش کرتا رہا، میں سارا دن تم دونوں کو تلاش کرتا رہا، تم میرے ہی گھر میں تھے، اگر دیکھ سکے تو بہتر دیکھیے گا۔ اس نے چراغ رکھا، دونوں کے سروں میں ہاتھ ڈالا۔ ملعون نے دونوں شہزادوں کے سروں میں ہاتھ ڈالا، بالوں سے پکڑا، جیسے ہی ہاتھ ڈالا نا سر کے اندر تو اس نے فوراً کھینچنا شروع کیا۔ بیوی نے آنے کا چھوڑ دے یہ علی کے نواسے ہیں، نہیں مجھے عبید اللہ بن زیاد کا انعام چاہیے۔ دونوں کے ہاتھوں کو باندھا، اپنے غلام سے کہا میرے ساتھ چل۔ بیوی روکتی رہی، ساتھ جانے لگی، بیٹا بھی ساتھ چلا۔ ایک مرتبہ کوفے سے باہر نکلا، فرات کے کنارے آ گیا، اپنے غلام سے کہنے لگا دونوں کے سر قلم کر دے۔ غلام نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت بچے دیکھے، میں ان بچوں کو نہیں مار سکوں گا۔ اس نے غلام پہ ظلم کیا، کہا کہ نہیں مار کا نہیں مار سکتا۔ بیٹے سے کہا تو دونوں کے سر قلم کر دے۔ بیٹے نے کہا نہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنے وجیح چہرے نہیں دیکھے، بچوں کے چہروں میں ایسا نور نہیں دیکھا، میں نہیں مار سکتا۔ اس نے ایک مرتبہ تلوار کھینچی، کہا کہ تم دونوں تیار ہو جاؤ، اپنے کرتے اتارو، میں تمہارے گلے کاٹوں گا۔ پرانے زمانے میں بٹن نہیں ہوتے تھے، دکمے تھے۔ ایک مرتبہ بڑے بھائی نے دکمہ کھولا، چھوٹا بھائی رونے لگا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا، میرا کرتا میری ماں اتارا کرتی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ ایک مرتبہ چھوٹے شہزادے نے کہا میری ماں میرے دکمے کھولنا کرتی تھی، مجھے یہ دکمے کھولنے نہیں آتے۔ تم دونوں تیار ہو جاؤ، میں سر قلم کروں گا۔ میرے نہ دیکھیے گا، جیسے اس نے تلوار کھینچی نا، کہا تیار ہو جاؤ، میں سر قلم کروں گا۔ تو بڑے شہزادے سامنے آئے، کہا پہلے میرا سر قلم، پہلے میرا سر قلم کر دے۔ حارث ملعون نے پوچھا کیوں؟ کہ میری ماں نے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، میرے چھوٹے بھائی کو میرے سامنے مت مارنا۔ اس نے جیسے تلوار اٹھائی، چھوٹے شہزادے سامنے آ گئے، کھڑے ہو گئے، کہ پہلے میرے پہ تلوار چلا۔ حارث ملعون نے پوچھا کیوں؟ کہ میرے ماں نے مجھ سے کہا تھا بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ کھینچے، کہ دونوں تیار ہو جاؤ، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، کہ دونوں تیار ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے کی گلے میں باہیں ڈالی، اس نے تلوار کھینچی، تلوار چلائی، دونوں کے سر جدا ہو گئے۔ اس نے لاشیں اٹھا کے فرات میں ڈال دی۔ مجھے معاف کر دیں، میں بھی پڑھوں گا، ابھی زیادہ برآمد نہیں ہوگی، ابھی رک جا، اگر دیکھ سکے بیٹا دیکھیے گا۔ اس نے ایک مرتبہ دونوں کے سر اٹھائے، ایک کپڑے میں سر باندھا، زمین پہ سفید کپڑا بچھایا، دونوں کے سر رکھے، سر باندھے،
ایک مرتبہ سر اٹھا کے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے پاس گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کیا لے کے آیا ہے؟ یہ سفید کپڑا سرخ کیسے ہو گیا؟ کہا میں مسلم کے دونوں بیٹوں کے ساتھ آیا ہوں. کہا ذرا کپڑا کھول مجھے سر دکھا. سارا دربار کھڑا تھا. ایک مرتبہ اس نے کپڑا کھولا، وہ چھوٹے چھوٹے سا چہروں میں خون. مجھے معاف کرنا لیکن میں پڑھوں گا. میں نے سارے فضائل اس لیے چھوڑ کے تاکہ مسائل پڑھ سکوں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں 2 منٹ سانس لیں. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ان کے چہرے اتنے سرخ کیوں ہیں؟ پوچھا ان کے چہرے اتنے سرخ کیوں ہیں؟ کہا ایک تو جب میں نے گلے کاٹے تو خون سے سرخ ہو گئے، اور دوسرے میں نے تماچے بہت مارے تھے. لے کے آؤ، ان کے چہروں پہ پانی ڈالو، میں ان بچوں کے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں. ایک آدمی پانی لایا، چہروں پہ پانی ڈالا، خون بہنے لگا. جب پانی ڈالا نا تو بال اترنے لگے. عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا کیا بات ہے، ان دونوں کے بال کیوں اتر رہے ہیں؟ حارث نے کہا میں نے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا. تمام کر دیا اور نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ سارا دربار کہنے لگا یہ اپنا زیاد و زیاد کے بیٹے ہم نے اتنے پیارے بچے نہیں دیکھے. میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. بس نہیں اور نہیں بڑھا. 2 جملے سن لیجیے بس. نہیں عاشورہ گزر گیا، 13 محرم آ گئی. ساری بیویاں مولا سجاد کے ساتھ کوفے پہنچ گئے. جیسے ہی کوفے کے دروازے میں بیویاں آئی نا، ایک مرتبہ پتھر آنے لگے. سارے لوگ پتھر مار رہے تھے، بیویاں رو رہی تھی، لوگ پتھر مار رہے تھے. اچانک کوفے کے دروازے سے آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سلام کر رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے. جناب مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھیں. دروازے کے اوپر ایک سر لٹکا تھا. سب بیویوں نے سر کو دیکھا، سر جھکائے، گزر گئے. رک جائے، ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ. ساری بیویاں گزر گئے، ایک بیوی رک گئی. ایک بیوی، بس ایک بیوی رک گئی. کچھ دیر تک سر کو دیکھتی رہی. بیوی کا نام رقیہ بتایا جاتا ہے. جناب رقیہ نے سر کو